بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد، تثنیہ اور جمع کے تعلق سے یہ سبق چل رہا ہے۔ مفرد کی تعریف ہم لوگوں نے دیکھ لیا، تثنیہ کی تعریف اور تثنیہ بنانے کا طریقہ بھی ہمارے پاس آیا۔ اب یہاں سے جمع کی بحث شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جمع کی تعریف یہاں پہ کر رہے ہیں۔ الجمع هو اسم يدل على أكثر من اثنين بسبب تغير في مفرده أو بسبب زيادة معينة في آخر مفرده، کہ جمع وہ اسم ہے جو مفرد میں لفظی یا تقدیری تبدیلی کی وجہ سے یا اس کے مفرد یا اس مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ تو جمع کی تعریف کیا ہوئی؟ جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ کیسے؟ مفرد میں بعض تبدیلی کے ذریعے، مفرد میں بعض تبدیلی کے ذریعے، یا یہ کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ مفرد کے آخر میں بعض اضافے کے ذریعے، مفرد کے آخر میں بعض اضافے کے ذریعے۔ یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، لیکن اور اضافے کے حساب سے جمع کا نام بھی بدلتا رہتا ہے، مختلف نام کے جمع ہوتے ہیں، جمع کی اقسام الگ الگ بنتی رہتی ہے۔ لیکن اس قاعدے سے دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ جمع ہے کہ نہیں، اور مفرد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مفرد میں کیا کیا جاتا ہے؟ اضافہ۔ ایک تو اس کا مفرد ہونا چاہیے، اور پھر اس مفرد میں اضافہ کریں گے تو اس سے جو ہے جمع بن جائے گی۔ اب یہاں پہ اس کی جو ہے تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ جمع کی دو قسمیں سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مزید قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ فی الحال دو قسمیں ہم لوگ آج پڑھیں گے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ الجمع السالم ما يدل على اکثر من اثنین بسبب زیادت معینت فی آخر مفرده۔ جمع سالم وہ اسم ہے جو اپنے مفرد کے آخر میں ایک معین اضافے کی وجہ سے دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، دو سے زائد افراد پر دلالت کرے، لیکن آخر میں معین اضافے کی وجہ سے، اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ بہرحال آج تک آپ لوگوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں جمع سالم کی تعریف اس طرح ہوتی ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ واحد کا وزن کیا ہوتا ہے؟ سلامت۔ کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیسے واحد ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، بس آخر میں کچھ حروف اضافہ کر دیے جاتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمونا، مسلمن سے مسلمونا، مسلماتن، تو آخر میں یا تو الف تا بڑھا دیتے ہیں، یا یہ کہ واو نون کیا ہے اضافہ کر دیتے ہیں، یا نون اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ جمع سالم بن جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جمع تکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجل سے رجال، رجل حرکت بھی بدل گئی، رجال جو حرکت بھی بدل گئی اور ساتھ میں وزن بھی بدل گیا۔ رجل جو تھا رجال، حرکت کے ساتھ اس میں الف کا بھی اضافہ ہو گیا۔ گویا کہ جمع تکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا۔ تو جمع سالم کی مثال کیا ہے؟ مسلمن سے مسلمونا اور مسلمتن سے مسلماتن۔ جمع سالم کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کو الجمع بالالف والتاء الزائدتین بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قطر الندی کے اندر جو ہے اس اصطلاح کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جمع سالم کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ الجمع بالالف والتاء الزائدتین یا المزیدتین، وہاں پہ جو لفظ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم ایسی جمع ہے
جس میں کبھی کبھی وزن کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی واحد کا وزن کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے جمع بناتے وقت، اس لیے بعض لوگ احتراز کرتے ہیں اور بچتے ہیں کہ اس کو جمع سالم کا نام نہ دیں، کیونکہ ہم لوگوں نے مثال جو ہے اس سے پہلے شرح قطر الندی میں بھی پڑھی ہے کہ بعض مثالیں ایسی ہیں جس میں کیا واحد کا وزن کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام دیتے ہیں الجمع بالالف والتاء الزائدتین۔ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ اب یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جمع مذکر سالم جب ہم بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ حالت رفعی میں واحد کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے جمع مذکر سالم بناتے ہیں۔ مثلا مسلمون سے واو نون بڑھا دیں گے مسلمون، یہ حالت رفع میں ہے، اور اگر حالت نصب و جر میں اسی کو بنانا ہوا تو کہیں گے مسلمین، تو تھوڑی سی جو ہے تبدیلی اس میں واقع ہوتی ہے، واو نون بڑھائیں گے یا نون بڑھائیں گے۔ اس میں صحیح سے جمع مذکر سالم بناتے ہوئے مفرد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف آخر میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسم مقصور منقوص یا ممدود سے جمع مذکر سالم بنائی جائے تو مفرد کے صیغے میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ ذیل میں ہر ایک کی تبدیلی کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اسم کے جو اقسام ہیں، اسم صحیح، اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم ممدود، عام طور پہ یہ 4 اقسام ہمارے پاس ابھی اس سبق کے اندر بار بار ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ 4 کے حساب سے الگ الگ قاعدہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں صحیح سے جمع مذکر سالم بنانا ہو تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ہم جمع مذکر سالم کی علامت کو بڑھا دیں جو واو نون ہے یا نون ہے۔ البتہ اس میں مقصور، منقوص اور ممدود سے اگر بنانا ہو تو اس میں اندر بھی تبدیلی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیے۔ اسم مقصور سے جب جمع مذکر سالم بناتے ہیں تو اسم مقصور کا الف حذف ہو جاتا ہے اور واو یا سے پہلے فتحہ باقی رہتا ہے، جیسے اعلیٰ سے اعلونا، اعلونا آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ کو جو الف مقصور ہے وہ حذف ہوا کہ نہیں ہوا، اور واو سے پہلے فتحہ باقی رہا۔ اسی کو اگر حالت نصبی و جری میں پڑھنا ہوا تو اعلینا کہیں گے، اعلینا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اعلینا، مسلمین کی طرح نہیں بلکہ اعلینا، فتحہ رکھیں گے، گرچہ یا سے پہلے ہے لیکن کہیں گے کہ اعلینا۔ اکثر لوگ اس میں کیا ہے غلطی کر جاتے، ادنا سے ادنونا، ادنونا نہیں ہوگا، واو کو دیکھ کر ضمہ نہیں دے دینا ہے بلکہ ادنونا، ادنا کا جو الف مقصور ہے وہ حذف ہو گیا، اور جب واو نون جب بڑھائے ہیں، علامت جمع جو ہے جمع مذکر سالم کی علامت ہے، اس کو جب بڑھائے ہیں تو اس سے ما قبل کو فتحہ جو ہے باقی رکھا، ادنینا، نصب و جر میں ادنینا۔ تو یہ جو ہوا اسم مقصور سے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ کہ اس میں الف مقصور کو حذف کر دیا جاتا ہے اور یا واو سے پہلے فتحہ کو رکھا جاتا ہے، باقی رکھا جاتا ہے۔ اسم منقوص سے جب جمع مذکر سالم بنانا ہو تو اگر اسم منقوص کی یا موجود ہو تو جمع مذکر سالم بناتے ہوئے وہ یا حذف ہو جاتی ہے، حالت رفعی حالت ہو تو اس کے ماقبل کو ضمہ، اور نصبی یا جری حالت ہو تو ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے الداعی سے الداعون۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ الداعی میں جو یا ہے الداعون میں اس کو حذف کر دیا گیا، گویا کہ اسم منقوص سے جب جمع مذکر سالم بنائیں گے تو یا کو حذف کر دیں گے، الداعون، الداعین، حالت نصبی و جری میں الداعین۔ تو یہاں پہ حرکت جو ہے یہاں پہ حرکت تبدیل ہو رہی ہے، واو سے ماقبل ضمہ رکھا جا رہا ہے اور یا سے ماقبل کسرہ رکھا جا رہا ہے، الداعین، اور الراضی سے الراضون، الراضین۔ تو یہ اسم منقوص سے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ ہو گیا کہ اس میں
آخر کے یا کو حذف کر دیں گے اور واو سے ما قبل کو ضمہ رکھیں گے اور یا سے ما قبل کسرہ رکھیں گے۔ اب اسم ممدود سے جمع مذکر سالم بنانا ہو تو اگر اسم ممدود کا حمزہ اصلی ہو تو باقی رہتا ہے، جیسے قراء سے قراؤن، قراء سے قراؤن۔ اگر اسم ممدود کا حمزہ برائے تانیث ہو، یعنی کہ اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو تانیث کے لیے، تو وہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے، لیکن وہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو جمع سالم بناتے ہوئے حمزہ واو سے بدل جاتا ہے۔ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے، کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ جمع مذکر سالم، مذکر اس کے لفظ میں ہے، تو جب بھی ہم کوئی لفظ جو ہے دیکھیں گے تو اس میں تذکیر ہونا ضروری ہے، تبھی تو مذکر سالم بنے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں حمزہ ہو اور وہ حمزہ تانیث کے لیے ہو لیکن یہاں پہ مذکر کے لیے، دو الگ الگ چیز متضاد جمع ہو گئی ہے کہ نہیں، اسی لیے وضاحت کیا کہ حمزہ تو اصلی نہ ہو بلکہ تانیث کا ہو لیکن وہ کسی مذکر کا نام پڑ گیا ہو۔ آدمی کو اختیار ہے کسی عورت کا نام رکھ لے، کوئی دقت نہیں، نام رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، مرد کا نام عورت، عورت کا نام مرد رکھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں جمع مذکر سالم بنانا ہوا، ایک سے زائد ایسے لوگ جو ہے سرفرے لوگ اگر جمع ہو جائے تو اس میں کیا کریں گے؟ جمع مذکر سالم اس کو بنائیں گے، جمع مؤنث نہیں نا بنائیں گے، کیونکہ وہ آدمی پھر جو ہے غصے میں آ جائے گا، کہے گے جو ہے ہم جو ہے مذکر ہے مؤنث میں بنا دیا ہم کو۔ تو ایسے میں کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کو واو سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے زکریہ، زکریہ، تو زکریہ میں جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ تانیث کے لیے اصلی نہیں ہے کہ نہیں، یہ حمزہ زائد ہے، اسی لیے اس کو واو سے بدلتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ زکریاؤن، زکریاؤن۔ ایک کلاس میں مثلا تین زکریہ ہیں تو سب کو جو ہے مخاطب کرنا ہو تو کہیں گے ایھا الزکریاؤن، ہے کہ نہیں، ہؤلاء الزکریاؤن۔ تو اس طرح جو ہے کر سکتے ہیں۔ اگر اسم ممدود کا حمزہ واو یا سے بدلا ہوا ہو تو حمزہ کو باقی رکھنا بھی جائز ہے اور واو سے بدل دینا بھی جائز ہے، جیسے کہ تثنیہ میں ہم لوگوں نے سیم قاعدہ پڑھا ہے، جیسے بناؤن سے بناؤن، حمزہ کو باقی رکھیں گے بناؤن، یا یہ کہ واو سے بدل دیں جیسے بناؤن۔ عداؤن سے عداؤن یا عداؤن۔ تو یہ جو ہے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ ہمارے سامنے آیا، اسی پہ آج کا درس ختم کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ جمع مؤنث سالم کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی چیزیں جو ہے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔